الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم المقام علی جناب ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب، علی جناب حضرت سید یوسف حسینی صاحب، علی جناب سید فراز محی الدین قادری صاحب دامت برکاتہم اجمعین، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت خیر اور امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا بہترین نمونہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ یہ عنوان نہایت وسیع ہے اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر لیکچر نہیں بلکہ لیکچر سیریز رکھنا پڑے گا لیکچرز کی، تاکہ اس کو مکمل کیا جائے۔ اس کا ایک ایک شعبہ نہایت وسیع ہے۔ آج صبح میں میں بمبئی سے آیا اور نماز عصر کے نزدیک بیٹھ کر اس کے کچھ مضامین نکالنے کے لیے میں جب کام شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک لیکچر میں بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چند نمونے اور چند حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا نمونہ پیش کیے ہیں اور انسانیت کو جو رہنمائی اور روشنی عنایت کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چند نمونے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں، اور تحقیق کے یقیناً ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو عزت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات کا خالق ہے، لیکن انسان کو اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت فرمایا۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو یعنی اولاد آدم کو ہم نے عزت دی ہے۔ یہاں سے ایک انسانیت کا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، اور انسانیت کے لیے ایک پہلا قدم جو ہوتا ہے انسانیت کو سمجھنے کے لیے وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلایا۔ آج کے اس مادی دور کے اندر جہاں پر انسان پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ سارے چیزوں کے پیچھے دوڑنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی انسانیت کو سمجھے اور انسان کی عزت کرنا سمجھے۔ سارے انسانوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ تم کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات واضح کیا کہ اگر انسان کو انسانیت کا راستہ اپنانا ہے اور اگر اس کو انسانیت کی راہ چلنا ہے تو اگر وہ اپنے طرف سے مختلف قوانین بناتے جائے، مختلف اصول اور ضوابط بناتے جائے اور اپنے ذہن لڑاتے جائے تو کئی مرتبہ ایسے ہوگا کہ وہ صحیح راہ پر پہنچے گا اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس سے غلطی ہو جائے گی۔ اگر وہ انسانیت کی صحیح راہ میں چلنا ہے تو کوئی اور طرف اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات نے، انسان کو پیدا کرنے والے نے سب سے بہترین ماڈل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، انہی کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کیا ہے وہ دو چیز ہے، ایک انسان کی تعلیم، تربیت اور اس کی صحیح رہنمائی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ضرورت ہوتی ہے بہترین نصاب، بہترین سلیبس کی، اور بہترین ٹیچر کی، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاندار نصاب ہو، بہترین نصاب ہو، اور ساتھ میں بہترین ٹیچر اور بہترین معلم ہو۔ جس کے یہاں دو چیزیں یہ مل جاتے ہیں، جس کو یہ دو نعمتیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی گمراہ اور غلط راہ پر نہیں ہو سکتا ہے، وہ صراط مستقیم اور صحیح راہ پر زندگی اور دنیا اور آخرت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب کے طور پر قرآن کریم ہم کو عطا کیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا نصاب ہے،
ایک ایسا کلام ہے اور ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک آنے والے حالات، احوال، اتار چڑھاؤ، انسان کی ضرورتیں وغیرہ ساری چیزوں کی تکمیل اور ہر کام کو بخوبی انجام دینے کا طریقہ کار اس نصاب کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ٹیچر کے بغیر اور استاد کے بغیر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ ادھورا ہوگا۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب سے زیادہ، سلیبس سے زیادہ اہمیت ایک استاد اور ٹیچر کی ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے مولانا وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں آسمان سے نازل کی ہے، قرآن کریم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، 4 کتابیں مشہور ہیں۔ ضعیف روایات کو بھی اگر ہم اٹھا کر کاؤنٹ کر لیں گے تو 110 کتابوں تک ہم کو روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 110 کتابیں نازل کیا ہے، جبکہ ٹیچرز اور معلمین کو، پڑھانے والے اور سمجھانے والے اور رہنمائی کرنے والوں کو، جو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ کیا ہے، ان کی تعداد بلا شک و شبہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ معلم اور ٹیچر بھیجا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے آس پاس کتابیں نازل کیا ہے۔ جب تعلیم ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 باتیں ہم کو ملیں گی۔ ایک چیز ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول، اقوال جو آپ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے، کیسے کیا ہے، ان کے انداز رہن سہن کے 2 باتیں ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بول اور الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کی ترجمانی اور قرآن کریم کا ایکسپلینیشن اور قرآن کریم کی تفہیم ہے، تھیوری میں سمجھانے والے انداز میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ قرآن کریم، آپ تمام مفسرین سے اس بات کو آپ پوچھ لیجئے، جان لیجئے، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر اور تفہیم حدیث شریف ہی ہے۔ پھر وہی قرآن کریم کو جب ہم پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم پر عملی زندگی کے اندر ہم کو قرآن کریم دیکھنا ہے، قرآن کے احکام پر، قرآن کے اصول پر عمل دیکھنا ہے، پریکٹیکل قرآن کریم دیکھنا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور آپ کا عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم عطا فرمائے۔ کانا خلق القرآن، ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کے انداز کیسے تھے، تو کچھ اور وضاحت، بڑے اچھے تھے، بہت شاندار تھے، ایسا تھے، فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، بس قرآن ہی ان کے اخلاق تھے، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا لوگوں سے ملنا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کا جو نمونہ ہو سکتا ہے اس کو مکمل طریقے سے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ اگر انسان سکون تلاش کرتا ہے، انسانیت، ہمدردی، بھائی چارگی، اخلاق اور بہترین نمونہ اگر چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں ہی وہ ملے گا۔ چند ماڈلز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کام کیا ہے وہ ہے مساوات بین الشعوب، انسان کو انسان سمجھنا اور سارے انسانوں کو برابری انہوں نے دلایا ہے، مساوات دلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت سیدتنا حوا علیہ السلام، ان دونوں سے ہم نے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو الگ الگ نیشنلٹیز میں بانٹا ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی افریقن ہے، الگ الگ تم کو الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ نیشنلٹیز میں تم کو بانٹا ہے۔ وقبائل، تمہارے الگ الگ فیملیز بنایا ہے، کوئی سید ہوتا ہے، کوئی پٹھان ہوتا ہے، کوئی میمن ہوتا ہے،
کوئی فلاں ہوتا ہے، کوئی رڈی ہوتا ہے، کوئی راؤ ہوتا ہے، الگ الگ فیملیز میں ان کو بانٹا ہے۔ آقا صلی اللہ قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ دو نے ہم نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ یہ کنٹری دوسرے کنٹری پر اپنی برتری بتائے، یا کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان پر برتر ہونا ثابت کرے، اپنے خاندان پر تفاخر کرے۔ کس لیے بنایا ہے یہ؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خاندان کا الگ الگ ہونا صرف جان پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس تعلیم سے ہٹ گئے، اس وجہ سے آج ہمارے درمیان منافرت نظر آتی ہے۔ خاندانی جتنے تفریقہ ہے، جتنے سر نیم ہے، جتنے خاندان ہے، جتنے فیملیز ہے، جتنے اقوام ہیں، جتنے قومیں ہیں، یہ سارے کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا اور عزت دار وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتا ہے۔ یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو تفاخر تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ سارے اکڑ کو، یہ سارے تکبر کو اور یہ احساس برتری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے۔ پھر آگے فرمائے لیسوا سواء، یہ تصور نہ رہے کہ مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ ہم ہی بہتر ہے اور کوئی بہتر نہیں۔ میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں دیکھیے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو الحمدللہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی، امت اجابت اور امت دعوت۔ ہم امت اجابہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم لبیک کہہ کر ایمان لا لیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، دوسرے مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھانا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیدھی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ تفاخر ہو کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اس لیے ختم، ہم برتر ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے مقابل میں چھوٹے ہیں، کمتر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مسلمان کو عزت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر غیر مسلم لوگوں کو بھی عزت دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ تم سارے کافروں کو ایک طرح نہ سمجھو، تم سارے اہل کتاب کو، سارے عیسائیوں کو، سارے یہودیوں کو اور سارے لوگوں کو ایک طرح برا نہ سمجھو، ان میں بھی اچھے اور برے سب کچھ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیسوا سواء، وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ کفار کے بارے میں بات کر رہا ہے، اہل یہود و نصارہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم میں۔ لیسوا سواء، وہ آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے اور نصارہ میں سے بھی ایک ایسے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہے، صحیح راہ پر چلتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں پر میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی موحد ہو چکے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر غیر مسلم قوم میں بھی ایک طبقے کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بہتر وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ بہتر ہوگا۔ سب کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر سارے کفار ایک جیسے، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم عنایت فرمائے کہ جو کوئی کسی جان کو قتل کرے، کوئی انسان کا قتل کرے بغیر کوئی گناہ کے، اگر کوئی معصوم جان کا قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد کرتا ہے، گویا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ فرمایا ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان کو قتل کرے وہ بڑا گناہ گار ہے، نہیں، فرمایا جو انسان کو قتل کرے وہ بڑا گناہ گار ہے۔ پہلے زمانے میں آپ اگر جائیں 1000 سال پہلے کی اگر تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا تو جرم ہوتا ہے، لیکن دوسرے قوم، دوسرے قبیلہ اور دوسرے کنٹری کے لوگ کو اگر مار دے تو ظالم ہونے کے باوجود اس کی حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا لا اس کو بچاتا ہے، اس کا بادشاہ اس کو بچاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، انسانیت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، قتل خواہ مسلم کا ہو، خون خواہ ہندو کا بہے، عیسائی کا بہے یا یہودی کا بہے، یا کسی بھی انسان کا خون بہتا ہے، وہ انسان کا خون ہے،
اور جو معصوم کسی کا بھی قتل کرتا ہے، کسی معصوم کا قتل کرتا ہے، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الخلق عیال اللہ۔ میرے محترم حاضرین کرام، یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنا نصب العین بنا لے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اور اللہ کے نزدیک وہی بندہ پسندیدہ ہے اور وہی انسان اچھا ہے جو اس کے کنبے کے اور اس کے بنائے ہوئے مخلوق کی مدد کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ یہ رویہ ہونا چاہیے، بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ رنگ و نسل، بلا لحاظ کون سا ملک اور کون سا ملک، کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر انسان ہے اس کو نفع پہنچانا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسان کے کام آتا ہے۔ یہ تصور نہیں رہنا چاہیے کہ صرف مسلمان کے کام آتا ہے، نہیں، انسان کے کام آتا ہے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی بات کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کوئی مرد یہ تصور نہ کرے کہ اس کو انسانیت کے اندر غلبہ حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ جو نسل انسانی جی رہی ہے، جو روئے زمین پر انسان چلتا پھرتا ہے، یہ انسان کی وجہ صرف مرد نہیں ہے بلکہ من ذکر و انثی، جتنا مرد اس میں حصے دار ہے انسان کو، نسل انسانی کو چلانے میں، روئے زمین پر انسان کے جینے میں جتنا حصہ مرد کا ہے اتنا ہی حصہ عورت کا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کی بات کی ہے اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ فرمایا وراثت کا مسئلہ ہو، قدیم زمانہ آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ آج بھی اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آپ دیگر مذاہب کی طرف جا کر دیکھیں، عورت کو اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ قانون دلاتا ہوگا لیکن مذہب کسی کا نہیں دلاتا، مذہب اسلام کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسانیت قائم کی ہے کہ جتنا مرد انسان ہے اتنا عورت بھی انسان ہے، جتنا مرد کے حق بنتے ہیں اتنے عورت کے بھی حق بنتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جتنا مرد کے لیے حق حاصل ہے، مرد کو وراثت میں حصہ ملے گا جو اس کے بڑوں نے اس کے لیے چھوڑا ہے، اور عورت کو بھی ویسا ہی حصہ ملے گا جیسا اس کے بڑوں نے اس کے لیے چھوڑا ہو۔ مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، حصہ تو مرد کو اور عورت کو دونوں کو برابر ملے گا۔ اسلام نے، میں مختصراً کہہ دیتا ہوں، اسلام نے مرد اور عورت کو تعلیم میں مساوات دیا ہے۔ تعلیم میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مردانے کو پڑھانا ہے یا زنانے کو نہیں پڑھانا ہے، نہیں، تعلیم کا حق برابر ہے۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ کر جہاں پر مرد تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں پر صحابیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انٹرٹین کرتے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ رہا۔ سیاست میں اسلام نے عورت کو پورا حق دیا ہے۔ سیاست میں عورت الیکشن میں ٹھہر سکتی ہے، سیاست میں عورت پارلیمنٹ تک جا سکتی ہے، اسمبلی تک جا سکتی ہے، منسٹری تک جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنمنٹ کے جو معاملات چلتے تھے، مدینہ شریف چلانے کا جو نظام چلتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر عورت بطور مشیر کے مشورے بھی دیتے تھے اور بطور رکن پارلیمنٹ کے اپنا ووٹ بھی دیا کرتے تھے۔ خود ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر آگے رہا کرتی تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں حصہ دیا ہے۔ شادی کے معاملے کے اندر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حصہ دیا ہے، انسانیت کا وہ نمونہ دیا ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں رکھا ہے۔ ہاں، طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا، طلاق کا اختیار ڈائریکٹ ان کے خواتین کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پیدا کی گئی ہے جذبات پر، وہ جتنا محبت، اور دیکھیں آپ وہ بچوں کو پالتی ہے، بچے اس کو تکلیف دیتے ہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، بخار ہوتا، گندگی ہوتی، کیا کیا ہوتا، لیکن جو مرد نہیں کر سکتا وہ عورت کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے جذبات ہوتے، عورت جذباتی ہوتی ہے اور جذباتی فیصلے لیتی ہے،
اپنے جان لگا دیتی ہے اپنے جذبات کے مقابل میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگر یہ جذبات پلٹ جائیں تو عورت اپنے آپ کا خود نقصان کر لے بیٹھے۔ اسلام نے اس کے تحفظ کے لیے یہ نظام بنایا کہ اگر عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام کے اندر پورا قانونی اختیار ہے، وہ چاہے تو قاضی کے پاس جائے، عدالت جائے اور اپنا خلا اور کیا کہتے ہیں نکاح نامہ فسخ نکاح کو فسخ کرانے کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ عورت کو پورا اختیار ہے، لیکن مرد کو جیسا ڈائریکٹ اختیار دیا گیا ہے ویسا عورت کو ڈائریکٹ اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ بالعموم ایسے معاملات کے اندر عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو دین اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کے خاطر یہ ایک ایکشن لیا ہے۔ پھر ملازمت کا حق، جتنا مرد کو ملازمت کرنے کا حق ہے اتنا ہی حق عورت کو بھی ملازمت کرنے کا ہے۔ فرق یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں۔ اسلام نے مرد کے اوپر کمانا لازم کیا، عورت کے لیے آپشنل رکھا۔ بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، ماں بن گئی تو پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر جگہ کمپلسری کمانا اور کمانے کا بوجھ اسلام نے مرد کے اوپر ڈالا ہے۔ اس کو غلط فہمی میں عورت ایسے سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسلام اجازت نہیں، اسلام بھرپور اجازت دیتا ہے، بھرپور آپ اچھے سے اچھے انداز میں نوکریاں کریے، چھوٹے بڑے ہر قسم کی نوکری کریے، آپ ہر قسم کا کام کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس کا لوڈ آپ کے اوپر ڈالا نہیں ہے، آپشنل رکھا ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہے تو آپ کو 1 روپے کی بھی آپ خود کی ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ کا شوہر یا آپ کا والد آپ کا ذمہ دار ہوگا، وہ آپ کے اوپر صرف کرے گا۔ یہ اسلام کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر آگے جنگوں کے اندر اگر ہم انسانیت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں، آج اقوام متحدہ بنتی، ہیومن رائٹس کے کمیشنز قائم ہو رہے ہیں، جنیوا کے ڈکلیریشن آ رہے ہیں اور نیو یارک کے ڈکلیریشن آ رہے ہیں، فلاں لندن میں کانفرنس ہو رہی ہے حقوق کی۔ یہ وہ قوم حقوق کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ نے عراق کی جنگ دیکھا، آپ نے سوڈان کے اوپر بمباری کو دیکھا ہے، فلسطین کے احوال کو آپ نے دیکھا ہے، یوگوسلاویا میں جو بمباری کی گئی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے، الجیریا کے حال کو آپ نے دیکھا ہے۔ یہ پچھلے 100-200 سال کے اندر کی جنگوں کو، ورلڈ وارز کو آپ نے دیکھ چکا ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں اسلام جو انسانیت پیش کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل پیش کیا ہے انسانیت کا، وہ کیا ہے۔ میرے آقا صحابی رسول فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ جنگ کی بات کر رہا ہوں، میدان جنگ میں اگر عورت سامنے آ جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ دشمن کی طرف سے آئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، خیار ابنائکم المشرکین الا لا تقتل الذریہ۔ فرمائے صحابیوں، ایک جنگ ایسی ہوئی جہاں پر بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم نے بچوں کو قتل کیا؟ صحابہ عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو ہمارے دشمنوں کے اور یہود و نصارہ اور کفار کے بچے تھے جو ہم پر حملہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خیارکم ابناء المشرکین، جو تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں نا، جو تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باپ دادا کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگوں جو تمہارے مقابل میں تلوار لے کر آتا ہے تم اس سے جنگ کرو، اس کی اولاد کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا؟ تم کو کیا پتا ہے کہ ان کی اولاد کیا خدمت دنیا کو پیش کرنے والی ہے؟ الا لا تقتل الذریہ، یاد رکھو کسی جنگ میں کسی بچے کا خون نہیں کیا جائے گا، عورت کا خون نہیں ہوگا، بچے کا خون نہیں ہوگا۔ پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقتلوا شیخا فانیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ میدان جنگ ہے یا میدان رحمت ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، لا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ لوگوں چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو مندروں میں اور چرچوں میں جو پجاری بیٹھ کر پوجا کرتے ہیں ان پجاریوں کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ تصور کریں، جو ہندو مندر کے اندر پجاری بن کر پوجا کرتا ہے، جو کسی چرچ میں فادر بن کر وہ اپنے خدا کو منانے پر لگا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالانکہ آپ کی جنگ ہے ان کے ساتھ، لیکن پجاری کو مندر کے اندر نہیں قتل کیا جائے گا جنگ کی حالت میں بھی۔ پھر کسی ملک کی کمر ہوتی ہے تجارت،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا حضور کے زمانے میں، کانوا لا یقتلون تجار المشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جنگ کرتے مشرکوں اور کافروں اور دشمنوں کے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، وہ تاجروں کو وہ قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ تجارت اگر ان کی چلے جائے تو پھر ان کی روزی روٹی پہ مسئلہ آ جاتا ہے، ان کی تجارت نہ ٹوٹی، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فی الفلاحین فلا تقتلوہم، لوگوں اگر تمہاری کسی قوم سے جنگ پڑ جائے اور تمہاری آپس میں جنگ ہو، اس صورت میں بھی کسی قوم کے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کا معاملہ آ جائے تو اللہ کا ڈر رکھو، کسانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقتلن ذریۃ ولا عصیفہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کسی کے نسل کو ختم نہیں کرنا، کوئی چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ کام کرنے والے ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں جھاڑو جھٹکا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نوکر چاکر لوگ ہوتے ہیں، جی کارپینٹر ہوتے ہیں، لوہار ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرنے والے، ہنر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہنرمند لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نوکر چاکر اور باندی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، من القى السلاح فهو آمن، لوگوں اگر تمہاری جنگ کسی سے پڑ جائے اور کسی صورت میں ایسے سچویشن آ جائے کہ آپ کا دشمن ہتھیار ڈال دیا تو ہتھیار وہ زمین پہ ڈالنے کے بعد اس کا قتل کرنا تم پر حرام ہو جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، اگر تمہارا دشمن اپنے گھر میں جا کے دروازہ اگر اندر سے بند کر لیا تو تمہارا اس کو قتل کرنا حرام ہے، اس کو امان دینا ہوگا، یہ اسلام ہے۔ فرمایا لا تزففوا علی جریح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب انتہائی رحمت دیکھیے، ایک میدان جنگ میں آپ سے فائٹ کر رہا ہے، آپ کی اس کی لڑائی چل رہی ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے گرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر وہ زخمی ہو کے گر گیا تو اس زخمی آدمی کو پھر تم قتل نہیں کرنا، اب وہ زخمی ہو گیا ہے، اب وہ گر گیا ہے، اب اس کو تم قتل نہیں کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دیکھو، انسان یہ عام وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں زخمی آدمی کو تم قتل نہ کرو۔ کان اذا اتى قوما بلیل لم یغر بهم حتى یصبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے لیے کبھی جاتے تو رات میں اگر پہنچے تو رات میں اٹیک نہیں کرتے، رات میں حملہ کرنے سے عورتوں کو، بچوں کو اور سٹی کے نارمل لوگوں سٹیزنز کو پریشانی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن کے اوقات میں جنگ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ان اللہ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن اللہ، الا باذن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے گھر میں داخل ہو وداؤٹ پرمیشن کے، میدان جنگ بھی اگر ہو اور تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، دشمن کے گھر میں اگر گھسنا ہے تو گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ ولا ضرب نسائہم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حال میں بھی اگر تم گھر کے اندر جاؤ تو کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ ولا اکل ثمارہم، اگر ان کا کوئی باغ، پھل، کھیت وغیرہ اگر مل جائے تو اس کا پھل وغیرہ کھانے کی بھی تم کو اجازت نہیں ہے، وہ اس کے مالک ہے۔ دیکھیے آپ انسانیت، میدان جنگ کی انسانیت۔ اب میں آپ کو ایک ایسے اعداد و شمار بتاؤں گا، ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ توجہ سے سنیں، ایسے اعداد و شمار جس پہ آپ کو حیرت ہوگی، انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ آج اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ دیکھو انسانیت کس کو کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ 10 سال کا عرصہ مدینہ شریف کا، 23 سالہ آپ کی تبلیغی زندگی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ شریف کے، 10 سال مدینہ شریف کے جو آپ کے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں 82 ٹائمز، 82 مرتبہ اسلام کے اوپر اٹیک کیا گیا، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مدینے پر اٹیک کیا گیا، مسلمان قافلوں پہ اٹیک کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کیا گیا، 82 جنگ ہوئے، مکمل ہر مرتبہ جنگ نہیں ہوئی، بعض وقت جنگ ہوئی، بعض وقت فوجیں آئے محاذ پر اور چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ غزوات اور سرایا 10 سال کے اندر 82 مرتبہ، 82 ٹائمز اس طرح سے ہوا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابل پہ ہتھیار کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تعجب کی بات ہے کہ 82 وارز 82 جنگ، اس 82 جنگ میں مرنے والوں کی ٹوٹل تعداد یہ ہے 259 مسلم
اور 759 کافر. ٹوٹل تعداد بنتی ہے 1018 آدمی. 82 جنگ کے اندر آپ تصور کریں کس کو کہتے ہیں 82 وارز. 82 جنگ کے اندر کل مرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ہندوؤں کی غیر مسلموں کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے بھی ساروں کی تعداد ملا کر 1018 آدمی 82 جنگ کے اندر مارے گئے ہیں. جب اوسط نکالا جاتا ہے پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو ایک جنگ کے اندر 11.2 آدمی قتل ہوتے ہیں. 11 آدمی کا مرنا یہ ہمارے حیدرآباد میں اگر کوئی بڑا فساد ہو جائے اللہ ہم کو محفوظ رکھے تو اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں سابقے میں. آپ لوگ تاریخ آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹا موٹا فساد ہو جائے محلوں کے اندر تو اتنی تعداد گر جاتی ہے. ڈاکٹر اسامہ زید الازہری حفظہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹل تعداد کو لیا جائے جو 82 وارز میں مسلم اور اپوزیشن دونوں کی جو مارے گئے ہیں ان پوری تعداد کو اگر لیا جائے تو کسی بڑی سٹی کے اندر روڈ ایکسیڈنٹس میں جو لوگ مارے جاتے ہیں اس سے بھی یہ تعداد کم ہے. اب آپ بتائیے یہ پورے کے پورے 82 وارز کمپلیٹلی مسلمان جیتا ہے, کوئی ایک وار بھی نہیں ہارے. بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. نہیں, شکست نہیں ہوئی, کھدڑ دیا گیا تھا, پیچھے ہٹ گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے پیچھے ہٹ گئے تھے, لیکن بعد میں پھر حضور کا حکم ہوا تو پھر دوبارہ وار ہوا. مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ بھی نہیں ہارا, 82 جنگ جیتے ہیں لیکن 1018 آدمی سے زیادہ قتل نہیں ہوئے ہیں. اب آپ یہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں کتنی رحمت تھی ہوگی, کتنی رحمت تھی ہوگی. ایک انٹرویو سن رہا تھا میں کوئی ماہر قانون وغیرہ کا, تو کچھ بات جنگوں کی آ گئی تھی تو سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ ذکر کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جنگ کے اندر 10 ملین سے زیادہ انسان مارے گئے ہیں ایک جنگ کے اندر. عراق پر بمباری ہوتی تھی, مصر پہ کیا کہتے ہیں فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے, دمشق میں آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ, سیریا کا جو حال ہو رہا ہے, کس طرح سے بمباری ہوتی ہے, کس طرح سے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. یہ انسانیت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, زخمی ہو جائے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, گھر کے اندر جو چلے جائے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, تاجر کا قتل نہیں کیا جائے گا, کسان کا قتل نہیں کیا جائے گا. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے. پھر آپ کو ایک جنگ کے بارے میں ایک اور ایک چیز بتاتا ہوں. جو قیدی ہوتے ہیں نا, قیدی جنگ میں قید ہوتے ہیں آدمی, ٹوٹل جنگوں کے اندر 82 وارز جو ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ٹوٹل جو قیدیوں کی تعداد تھی, ایک مسلمان ادھر گیا تھا ایک قیدی, اور کفار کی طرف سے 6564 انسان کو قیدی بنایا گیا تھا, جنگی قیدی گرفتار ہو گئے. اور اس کے بعد ہوا کیا, اطلق منہم 6347 رحمتاً و شفقتاً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6347 آدمی کو صرف رحمت کی بنیاد پر پھر آزاد کر دیے. کسی قسم کی کوئی سزا ان کو نہیں ہوئی ہے, مارا نہیں گیا ہے, کوئی ٹیکس ان سے وصول نہیں کیا گیا ہے, کوئی ان کی جائیداد نہیں چھینی گئی ہے, ان کو غلام نہیں بنایا گیا ہے, ان کو غلام نہیں بنایا گیا. اتنی بڑی تعداد 200 چلر آدمی, 210 212 آدمی کچھ تھے جن کا ریکارڈ ملتا نہیں ہے تاریخ کے اندر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. باقی 6347 یعنی 90% سے زیادہ تعداد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض معاف کر دو, چھوڑ دو, بس اس طرح سے چھوڑ دیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات رہے. ایک انسان مر جاتا ہے, ایک انسان کی اگر موت ہو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ انسان مرا ہے. جب انسان مر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی مرنے والے کو گالی نہیں دینا, اس کے کوئی عیب کو نہیں کھولنا, اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولنا, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں بس وہ اب اللہ کے پاس چلا گیا. گزرنے والے کے بارے میں برا لفظ اپنی زبان سے نہیں بولنا. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی, اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کالی کلوٹی غریب بالکل ایسی عورت تھی. وہ اس کا معاملہ اتنا تھا کہ وہ کبھی مسجد کی صفائی کر لیا کرتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا, حضور کہیں باہر تشریف لے گئے تھے, مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے, وہ عورت کا انتقال ہوا, اس کو دفنا دیے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے تو وہ ایک عورت نظر آتی تھی, وہ نظر نہیں آ رہی آج کل.
تو صحابہ عرض کیا رسول اللہ اس کو تو انتقال ہوگا، اس کو لے آ کے دفنا دیے۔ حضور فرمائے انسان کا انتقال ہوا اور آپ لوگ اتنا ایزی لے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان گئے اور اس کے مزار کے پاس ٹھہر کر دیر تک دعائیں کرتے رہے اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے دعائیں کرتے۔ انسان کی قدر ہے، انسان، وہ کتنا مالدار تھا، کتنا چھوٹا تھا، کیا نسب تھا، کیا رشتہ تھا، انسان، انسان۔ پھر آگے فرماتے، دیکھیے آپ کسی مذہب کے اندر انتقال ہونے کے بعد نہلانا، اس کو معطر کرنا، اس کو کفن پہنانا، اس کو تدفین کرنا، تشیع الجنائز، اس کو ایسے لے جا کے نہیں ڈال دینا، مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس کے پیچھے، اور چلنا ایسا بھاگ دوڑ گھڑا ہڑی نہیں، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، پورے رعب کے ساتھ لے جانا، پورے شان و شوکت کے ساتھ ایک جنازے کو لے کے جانا، یہ کیا ہے؟ انسان تو مر چکا ہے لیکن باڈی کو نسبت انسان لگی ہوئی ہے، تو اس کا عزت اور احترام بھی انسان کو کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس علم مع اصحابہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا، یہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھنے پڑھانے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کلاس چل رہی تھی اپنے صحابہ کے ساتھ، اذ مرت جنازۃ فقام علی الفور، ایک جنازہ سامنے سے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کر ٹھہر گئے، جیسے جنازہ گیا تو حضور جنازے کے احترام میں اس کا خیال کرتے ہوئے اٹھ کر ٹھہر گئے۔ فقیل لہ انہا جنازۃ یہودی، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا احترام کر رہے ہیں، وہ جنازے کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں آپ، یہ یہودی کے جنازہ ہے، ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ فقال فی سماحۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹھنڈی سانس لے کر بہت نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ کہتے ہیں، الیست نفسا، انسان نہیں تھا وہ، انسان نہیں تھا وہ۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر بے شمار مذاہب رہتے ہیں، اور ہمارے بعض جاہل اور نادان اور کم علم لوگوں کے حرکات سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے جنازوں کی توہین کرتے ہیں۔ بعض حضرات سے ایسے نادان لوگوں سے ایسے غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ غیر مسلم کا بھی جنازہ ہو تو حضور نے فرمایا الیست نفسا، وہ انسان تو تھا، انسان کی عزت کرنا ہے۔ غیر مسلم کے جنازے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ٹھہرے ہیں۔ بچوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقتل الذریہ، کفار کے بھی اگر بچے ہوں تو وہ قتل نہیں کیے جائیں گے۔ ایک راستہ چلنے کے مسئلے میں انسان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الطریق حقہ، کہ راستے کو اس کا حق ادا کرو، راستے کا۔ دیکھیے آپ انسانیت، آج سڑک پہ ہمارے پاس جو ٹریفک جام ہو رہی ہے، جو لوگ اوورٹیک کرنے جاتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور کود رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ جانور پن ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ پہلے میں نکل جاؤں، میں پہلے آگے بڑھ جاؤں، وہ یہ نہ دیکھے کہ سامنے جانے والے کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، کسی کا ٹائم ہو رہا ہے، کسی اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے، نہیں میری گاڑی پہلے نکل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ سوال کیے وما حق الطریق، ایک تو یہ راستے پہ چلنا ہے، چلنے کے علاوہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، اس کے حق یہ ہے کہ تم نگاہ کو نیچی رکھنا، ہر آنے جانے والے کو گھورنا نہیں، وکف الاذی، اور راستے پر ایسے چلنا یا ایسے ٹھہرنا کہ چلنے والے اور آنے جانے والوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا۔ گاڑیاں پارک کرنے والوں کے لیے بھی اس میں بڑا وہ ہے، بڑی تعلیم ہے جی، وکف الاذی، لوگ کو تکلیف نہیں ہونا آپ کی گاڑی کی وجہ سے، آپ کے چلنے کی وجہ سے، آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے۔ نکڑوں پر اور گلیوں کے کونوں پر نوجوان بچے گروپس بنا کر راتوں میں دن میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، وہ غور کریں کیا ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کسی گھر والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے گاڑیاں اس طرح سے ٹھہرا دینے اور اس طرح سے کھڑے ہونے سے ٹریفک کو رکاوٹیں تو نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ وکف الاذی ورد السلام، اور سلام اگر کوئی کرے تو جواب دے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور جو اچھی بات معلوم ہو اس کا حکم کرے، اور اگر کوئی غلط کام سڑک پر ہو رہا ہے تو اس کو رکایا کرے، یہ راستے کا حق ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا اللاعنین، دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ دو کاموں سے بچو۔ قالوا وما اللاعنان، یا رسول اللہ وہ دو کام کون سے ہیں جس کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، جو آدمی راستے پر اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، پیشاب وغیرہ سے جو راستے پر فارغ ہوتا ہے، یہ اللہ کی لعنت کی وجہ بن جاتا ہے۔ راستے کا حق ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پوری کر کے نکل جاتے ہیں، دوسرے انسان کو کسی کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ بات۔
آپ راستے کی صفائی کا لحاظ رکھیں۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، اور سب سے بڑا درجہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے فوراً بعد فرماتے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا۔ ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں رستوں میں اور سمجھتے ہیں ہمارے کو کون روکتا، ہماری گلی ہے، ہماری بستی ہے، میرے کو کون روک سکتا ہے۔ لوگوں تم کو کوئی اور زمین پر ڈرا نہیں سکتا ہوگا، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے سے۔ فرمایا یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچی۔ صحت کے معاملے میں دیکھیے انسانی صحت کا خیال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا النظافۃ من الایمان، ایمان صفائی ایمان کا حصہ ہے، جو آدمی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے۔ فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کھانا تم کو اس وقت فائدہ دے گا جب تم کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو اور کلی کیا کرو، اور کھانے کے بعد بھی تم دونوں ہاتھ دھو کر کلی کیا کرو، تو تب تم کو کھانا فائدہ دے گا۔ یہ دیکھیے آپ انسانیت کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے سکھاتا۔ کتے بلی جنگل کے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو کیسے بھی کھا لیتے ہیں چلتے چلتے، انسان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہاتھ منہ دھو کر کھاتا ہے اور کھا کر پھر ہاتھ منہ دھو لیتا ہے۔ فرمایا نہا ان یتنفس عن الاناء او ينفخ فیہا، برتن کے اندر سانس نہیں لینا۔ فرمایا گلاس میں پانی پی رہے ہیں، کٹورے سے کچھ پی رہے ہیں، بوٹل سے کچھ پی رہے ہیں، اس کے اندر سانس نہیں لینا۔ کوئی کچرا اگر آ جائے تو پھونک کر نہیں گرانا۔ اذا اوا احدکم الى فراشه فلينفث فراشه، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی سونے اگر بستر پر جائے تو ایسے ہی نہ سو جائے، نہیں ایسا تو کوئی بھی سو جاتا ہے، اپنے بستر کو جھٹک کے صاف کر کے سونا، انسان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی کیڑا مچھر ہو، کوئی ڈسنے والی چیز ہو۔ دیکھیے آپ انسانیت کا لحاظ، 2 پوائنٹس اور بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں سے متعلق فرماتے ہیں لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام۔ دیکھیے انسانیت اور پیار کی بات ہے، بیمار کو زبردستی کوئی کھانا مت کھلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ بولنے والی بات ہے، کتنی چھوٹی بات دکھتی ہے، سوچنے میں سننے میں کتنی چھوٹی لگتی ہے، مگر کیونکہ مسئلہ انسانیت اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے متعلق ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اگر زبردستی کھلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، بیمار لوگوں کو زبردستی نہ کھلایا جائے، ان کو سمجھا منا کے کھلایا جائے، جیسے ان کو پسند آئے، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں ویسا ان کو کھلایا جائے۔ فرماتے اذا دخلتم علی مریض فنفسوا له فی اجلہ، لوگوں اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی لمبی عمر کے لیے آپ دعا کرو، لمبی عمر کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإن ذلک لا يرد شیئا، جس کی عمر جتنی مقرر ہے کتاب میں اتنا ہی ہونے والی ہے، نہ آپ کے بولنے سے بڑھنے والی ہے نہ کم ہونے والی ہے، مگر فرماتے ہیں وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازو بیٹھ کے اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی عمر میں برکت کے لیے بات کریں گے تو اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے۔ اس کی انسانیت کی بات فرما رہے ہیں کہ اس کے دل کو سکون پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جزامی ہوتا نا، کھوڑ کی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، کراہیت ہوتی دیکھ کے سفید ہو جاتے ہاتھ، سفید ہو جاتے۔ ایک کھوڑ کی بیماری والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لا کے بٹھا کے اپنی پلیٹ میں سے اس کو کھانا کھلائے، کھانا اس کو کھلاتے تھے اور ساتھ میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ فرماتے بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھانا کھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کھاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کراہیت ہو رہی بھائی، ویسا ہو رہی بھائی، اس کے دل پہ کیا گزر رہا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ کوئی کھوڑ کی بیماری والی تھی اور بہت بری حالت اس کی ہو گئی تھی، بری حالت ہو گئی تھی، تو لوگ اس سے ایسا چلتے چلتے دور سے چلے آ رہے تھے، یعنی ایسا نفرت ہو رہی تھی ان کو اس کی حالت کو دیکھ کے۔ وہ ایک عورت تھی بڑی غریب، بڑی پریشان حال، تو وہ کھوڑ کی بیماری کی وجہ سے لوگ دور سے جاتے تھے۔ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ ایسے گھوڑے پہ جاتے جاتے ان کی نظر پڑی تو وہ گھوڑے سے اترے، پلیٹ میں کھانا منگائے اور اس کے ساتھ جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر گئے اور اس کے سامنے پلیٹ رکھ کے بولے تو بھی کھا، میں بھی تیرے ساتھ کھاتا ہوں۔ اور جب کھانے لگے تو کوئی آ کر پیچھے سے یاد دلایا کہ امام حسن آپ تو آج نفل روزہ تھے، آج تو آپ روزہ تھے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ نفل تھا، کسی کا دل جوڑنا فرض ہے۔ انسان کے دل کا خیال رکھنا، انسانیت۔ میں دیکھا کہ لوگ جو پلٹ کے جا رہے تھے، اس کے دل کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں سے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخوانکم جعلہم اللہ فتیۃ تحت ایدیکم، لوگو یہ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے نوکر چاکر کام کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ پہ کام کرنے والا اسٹاف ہوتا ہے، یہ نوجوان یہ تمہارے بھائی ہے۔ فرماتے ہیں فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ من طعامہ، تمہارے اسٹاف میں اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے کوئی لوگ کام کرتے ہو، تمہارے نوکر چاکر ہو، تو تمہاری ذمہ داری کہ جو کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا ان کو کھلایا کرو۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، اور ہم جو کپڑا پہنتے ہیں وہی کپڑا ان کو پہنائے کرے۔ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو، وہ کام اس کو مت دو جو کام وہ کر نہیں سکتا ہے۔ فرماتے فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ، اگر اس کے اوپر اتنا کام آپ ڈال دیے جو وہ کر نہیں سکتا، تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کام کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو، خریدے ہوئے غلام کو میں مار رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ میں پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، تو میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو مسعود جان لو، تم جتنا اپنے غلام اور اپنے نوکر کو مارنے کی طاقت رکھتے ہو، اس سے زیادہ اللہ تم کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تم کو مارنے کی، اس کے ایک انسان کا تم جیسا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحمت والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ جو رحم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اپنے نوکر سے اگر غلطی ہو تو کتنے مرتبہ معاف کروں؟ حضور خاموش بیٹھ گئے، وہ بار بار پوچھنے لگا یا رسول اللہ کتنے مرتبہ معاف کروں، کتنے مرتبہ معاف کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 70 ٹائمز اس کو معاف کرو۔ آپ دیکھیں رحمت، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم جو انسان زمین پر رہتے ہیں ان سے محبت، مودت اور رحمت کا معاملہ تم کر کے دیکھو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ ماشاءاللہ میں اپنے اس تقریر میں جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا، میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ وقت لے چکا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور آخری میں ایک چھوٹی سی خوشخبری جو ہمارے عالی جناب سید فراز محی الدین قادری صاحب، جنرل سیکرٹری منہاج القرآن انڈیا نے مجھے ابھی دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ 14 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ سے ETV اردو پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے خطابات صبح فجر کے ساتھ 6:30 بجے سے شیخ الاسلام کے خطابات ریلیز ہوں گے۔ میں آپ تمام حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم آج ہمارے پاس جو پہنچی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رحمت کا نظام آج کے دور میں ہمارے پاس یعنی بدرجہ اتم بہترین انداز میں شیخ الاسلام کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرات ان کے خطابات کو سماعت فرمائیں اور استفادہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔